الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام. آپ اور ہم آج محفل نورانی کے اندر شریک سعادت ہیں. کھانے کا بھی وقت ہو چلا ہے. میں خود بھوکا ہوں اور بغیر ناشتے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے خود بھوک کا احساس ہے اور آپ لوگوں کی بھی بھوک کا مجھے احساس ہے. نعت و منقبت کا الحمدللہ ایک نورانی دور رہا، لیکن شروع والے یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ابھی لمبی فہرست ہے، ایک ہی نعت شریف میں اختصار کریں تو وہ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، کہیں اختصار بھی کر دیا جاتا ہے. ابھی بیٹھے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پڑھنا، خود جب پڑھنے پہ آئے تو دو کلام پڑھ رہے ہیں، دوسرا ایک بھی نہ پڑھنے پائے. یہ ناانصافی تو نہیں ہونا چاہیے. پڑھے تو سبھی جو آئے ہیں سبھی لوگ میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نورانی محفلوں میں شرکت کرنے کی توفیقیں عطا فرمائے اور ادب کے ساتھ ایمان کے ساتھ ان جیسی محفلوں میں ہم سب کو شرکت کی سعادتیں عطا فرمائے. کھانا آپ کو بھی کھانا ہم نے بھی کھانا ہے. وقت ہو چکا اور میں نے ابھی نماز ظہر بھی ادا نہیں کری ہے. غالباً 3:30 بجے کے آس پاس نماز ظہر کا آخری وقت ہے. کوئی لمبا چوڑا میں بیان کرنے آیا بھی نہیں. رات ایک جلسے سے لوٹا تو ویسے ہی تھکا ہوا فجر کے بعد سویا اور پھر صبح سے ہمارے صدام بھائی کے ماشاءاللہ فون پہ فون، کہاں سونے دیں گے وہ پھر وہ بیدار کروا دیا. پھر میں یہاں چلا آیا. ذرا زور سے بولو. ان کو بہت لمبا چوڑا بیان نہیں، 10-15 منٹ. پھر اس کے بعد ہم بھی کھانا کھائیں، آپ بھی کھائیں، آپ بھی رخصت ہو ہم بھی رخصت ہو. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارغا ورنہ ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، اور یا رسول اللہ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. آج ہمارا آپ ایک عقیقے کی محفل کے اندر جمع ہے اور یہ ہمارے بزرگوں نے ایک راستہ سکھایا، ایک طریقہ بتایا کہ خوشی کی محفل ہو کہ غم کی محفل ہو، اپنے آقا کو نہیں بھولنا ہے، اپنے آقا کو یاد رکھنا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. کچھ دن گزرے میں بغداد معلیٰ میں تھا، بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں، وہیں سے میں سیدھا سمجھیے آپ کے سامنے چلا آ رہا ہوں. بمبئی پہنچا، بمبئی سے پھر بھی شریف 2-3 دن وہاں اور پھر یہاں پر میں چلا آیا. تو وہاں پر بغداد معلیٰ جانے سے پہلے جو ہماری حاضری ہوئی
وہی ذہن میں بات آئی تو میں بتا دوں آپ کو کہ جارڈن میں جو حاضری ہوئی وہاں پر اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا نورانی غار ہے. یہ وہی کہف اصحاب کہف کا غار ہے جس کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا اور پوری ایک سورہ کہف 15ویں اور 16ویں پارے پر مشتمل ہے. وہ سورہ کہف قرآن میں موجود ہے. اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہ کا غار حاضری ہوئی. وہاں پر دیکھا تو وہ حصہ دہانا جہاں پر وہ 7 نفوس متبرکہ آرام ہے، وہ 7 اللہ اکبر اللہ والے آرام فرما ہے، تو وہ تو حصہ غار کا بند ہے، اس کے پیچھے آرام فرما ہے. لیکن غار کا تھوڑا سا آگے کا حصہ زیارت والوں لوگوں کے لیے کھول رکھا ہے. وہاں کی حاضری ہوئی تو وہ میرے ذہن میں بات آئی تو بتا دوں آپ کو. ابھی زیارت کی تو حاضری ہوئی وہاں پر، میں لوگوں کو وہاں بتانے لگ گیا کہ یہ دیکھو قرآن پاک نے سورہ کہف کے اندر ایک مسجد کا ذکر کیا ہے. قرآن نے سورہ کہف میں ایک مسجد کا ذکر کیا ہے. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے. تو قرآن سوچو کس زمانے میں کہاں نازل ہو رہا ہے اور کہاں کی بات کر رہا ہے. آج بھی غارے اصحاب کہف پر وہ جو غار ہے آج بھی اس مسجد کے باقیات نظر آتے ہیں. اور قرآن نے علیہم کہا تھا، یعنی کہ ہم غار کے اوپر بنائیں گے. غار کے اوپر کی بات کری تھی، غار کے اوپر ہی وہ مسجد موجود ہے. اب وہ چھت وغیرہ تو نہیں ہے، باقیات نظر آتے ہیں، کچھ محرابیں نظر آتی ہیں، کچھ وہاں کے حصے نظر آتے ہیں. وہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار، وہاں پر حاضری ہوئی تو میں بتانے یہ لگ گیا، آپ کو ذکر اس لیے کرنے لگ گیا اس بات کو کہ میرے ذہن میں جو بات آئی کہ یہ 7 لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ مضبوط روایت یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا 7 کے اندر. روایت میں آتا ہے، مورخین اور مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ جب وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا. آپ جانتے ہو نا، ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ایک محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے کیا دقیانوسی باتیں کر رہا ہے. تو دقیانوس ایک بادشاہ تھا، ظالم تھا اور بڑا جابر تھا. اس نے ظلم اور ستم کی انتہا کر رکھی تھی. اب اس نے ان 7 لوگوں سے کہا تھا یا تو اپنے آپ اپنے دین سے پھر جاؤ یا پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب یہ 7 لوگ تھے، انہوں نے کہا دین تو چھوڑنا نہیں ہے. وہ گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑے، بیوی چھوڑے، وطن چھوڑا، سب چھوڑ دیا. لیکن کہا گھر تو سب کچھ چھوڑ دیں گے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا جائے گا. ایمان کو نہیں چھوڑا. ان کے واقعے سے ہمیں سبق بھی ملتا ہے. قرآنی واقعات صرف کہانی اور قصے تو نہیں نہ ہوتے ہیں، قرآنی واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، کچھ نظریہ دیتے ہیں. سمجھو میں کچھ آج آپ کی باتوں کے انداز کے اندر گفتگو کر رہا ہوں. اب وہ 7 لوگ تھے، وہ چل دیے تو کیا کہ دقیانوس مار دے گا، یہ تو مر جائیں گے اور پھر دین تو چھوڑنا نہیں ہم نے، تو چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں. اب یہ لوگ نکلے 7 لوگ. اب جو نکلے تو 7 میں کتا بھی ہو لیا. جب 7 میں کتا ہوا جس کا نام قطمیر ہے، قرآن نے اس کتے کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے اور اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کیا ہے. قرآن میں آتا ہے کہ باسط ذراعیہ بالوسیط، کہ اس طرح سے وہ کتا بیٹھا، اس کے بیٹھنے تک کے واقعی انداز کو ذکر کیا قرآن نے. اب یہ کتا 7 میں ہو لیا. یہ جو 7 لوگ تھے یہ نبی نہ تھے بلکہ اللہ والے تھے، ایک نبی کی امتی تھے، نیک بندے تھے. یہ لوگ چلے، کتا 7 میں ہو لیا. انہوں نے کہا ایک دوسرے سے کتے کو واپس کرو، یہ شور مچائے گا، یہ بھونکے گا، یہ آواز لگائے گا، بادشاہ کو خبر ہو جائے گی، ہمیں مار دے گا، ہمیں قتل کر دے گا. تو ان لوگوں نے کتے کو بھگانا چاہا کہ جا ہٹ، کہاں ہمارے ساتھ میں آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی. کتا زبان حال سے کہنے لگا ہم لوگ غداروں پر دھوکا کرتے ہیں، نبی کے وفاداروں پر نہیں دھوکا کرتے ہیں. بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ. توجہ. اب یہ 7 نے جب دیکھا تو یہ اللہ والے
تھے، جانتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو بھائی ساتھ میں ہو لو. اب یہ کتا ساتھ میں ہو لیا. توجہ، کتا ساتھ میں ہو لیا. ان ساتھ اللہ والوں سے محبت کر لی، ساتھ میں ہو لیا. اس واقعے کو یہی رکھنا، اس واقعے کو ذہن حاضر ہے یہی رکھنا. اب ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک مولوی ہے، ایک کون ہے؟ مولوی، جس کا نام بلعم باعور ہے. کیا ہے؟ بلعم باعور ہے. وہ اتنا زبردست اللہ رب العزت نے اس پر فضل فرمایا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا. جو دعا کر دے وہ قبول ہو جاتی ہے، جو دعا کر دے وہ قبول ہو جاتی تھی. مستجاب الدعوات تھا. بلعم مولوی تھا. کون تھا؟ مولوی تھا. بلعم باعور انسان تھا، مولوی بلعم باعور. جو دعا کر دے قبول ہو جایا کرتی تھی. تو لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے آتے تھے. تو اس وقت کے جو نبی تھے ان کے دشمن اس کے پاس آئے، کہا کہ نبی کے لیے دعائیں برباد کر دیں، معاذ اللہ ان کے بعد دعا کر دیں. اب اس نے پیسے کے لالچ کے اندر اس کو جو لالچ دیا، یہ بد دعا کرنے لگ گیا. اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ جو بد دعا کرتا مولوی بلعم باعور، تو نبی کے نام کی جگہ وہ اپنا نام لے لیا کرتا. جو نبی کا نام لینا چاہتا تو اس کی زبان سے نبی کا نام نہیں ادا ہوتا، اپنا نام ادا ہو جاتا. توجہ، ذہن حاضر رکھنا. یہ مولوی بلعم باعور ہے، مولوی ہے اور مستجاب الدعوات تھا. ایک نبی کی مخالفت کرنا چاہیے، بجائے اس کے نام لینے کے اپنے نام کے ساتھ اس نے بد دعا کر دی. اب یہ ایک کتا ہے جو اصحاب کہف کا ہے، یہ اللہ والوں سے محبت کرتا ہے. اب اٹھا کر دیکھو، مفسرین فرماتے ہیں کل میدان قیامت کے اندر تم بھی ہوگے ہم بھی ہوں گے. دیکھنا یہ کتا جس نے اللہ والوں سے محبت کر لی ہے، یہ اسی مولوی کی شکل کے اندر رب اسے بنا دے گا اور اسے جنت کا حقدار بنا دے گا. اور اس مولوی بلعم باعور کو اس کتے کی شکل کے اندر جہنم میں بھیجے گا. پتہ کیا چلا؟ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے انسان تو انسان ہے بابو. اگر ایک جانور جو ناپاک ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کر لے، ایک جانور ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ کتا ہے، وہ ناپاک ہے، اگر وہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کر لے، اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے توسل، ان نیک بندوں کی برکتوں کی وجہ سے، ان نیک بندوں کے وسیلے کی وجہ سے اسے انسان بنا کر جنت کا حقدار بنا دے رہا ہے، حقدار بنا دے رہا ہے. آج کہا جاتا ہے کہ رجب النواز کے آستانے پر کیا لینے جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہمیں قرآن نے بتا دیا جب کتا نیکوں کے ساتھ ہو کر جنت پا سکتا ہے، تو انسان اگر نیکوں کے ساتھ ہو جائے، اگر بشر نیکوں کے ساتھ ہو جائے تو کیوں نہ جنت میں جائے گا؟ قرآن نے بتا دیا، قرآن نے سمجھا دیا، نیکوں کے ساتھ ہونا تمہارا کام ہے اور جنت میں لے جانا یہ یہ کوئی نبی نہ تھے. یاد رکھنا بابو، یہ نبی نہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے اور کسی نبی کی امت تھے. اور ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں. اور ہمارے نبی کے امت میں ولی بھی وہ دیگر انبیاء کی امت کے ولیوں سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں. قرآن نے ہمیں سمجھا دیا، قرآن نے ہمیں نظریہ دے دیا کہ نیک بندوں کے ساتھ میں ہو لو. میاں کتا ہے نا، ناپاک انسان بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انسان بنائے گا اسے اور جنت میں بھیجے. اور مولوی ہے، مولوی ہے، مستجاب الدعوات بھی ہے، لیکن اگر اللہ کے نیک بندے کی مخالفت کرے گا تو کتا بنا کر جہنم میں بھیجا جائے گا. الحمدللہ سمجھ میں آ گیا کہ سنی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے یہ جنت میں جائے گا، اور جو مخالفت کرتا ہے وہ وہابی کیوں نہ ہو، وہ دیوبندی کیوں نہ ہو، وہ راولی کیوں نہ ہو، مولوی بلعم باعور کے واقعے نے بتا دیا یہ کتے بنیں گے پھر جہنم میں جائے گا. یہ پہلے کتے بنیں گے. اور یہ اب سمجھ میں آیا جو آقا نے فرمایا تھا
حدیث میں اہل البدع کلاب و اہل النار کہ بدعتی جہنمیوں کے کتے ہیں، تو ظاہر میں بھی ہے اور باطن میں بھی ہے۔ اب آقا کا فرمان سمجھ میں آیا، آقا نے کہا تھا یہ جو بد مذہب ہے، یہ جو بدعتی ہے، یہ وہابی دیوبندی ہے، یہ جو نجدی رافضی ہے، یہ جہنمیوں کے کتے ہیں۔ اب دو واقعے تمہارے سامنے ہے، ذہن حاضر رکھنا۔ یہ مولوی تھا، یہ مفسروں تھا، قرآن اٹھا کر دیکھو، میں قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں بابو، قرآن اٹھا کر دیکھو۔ ملم باور مولوی، یہ ایک رب کی مخالفت نہیں کری، اس نے رب کے ایک محبوب بندے کی مخالفت کری اور اسے کتا بنایا جائے گا اور جہنم میں دنادن۔ چلیے ادھر آپ صاحب، مولوی صاحب ذرا ادھر چلیے، اور کتے کی شکل میں مولوی صاحب جائیں گے وہ، ہے نا؟ ہاں، اور یہ ایک کتا ہے جس کا نام قطمیر ہے، ذرا زور سے، قطمیر ہے، کتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیا کر لی، ذرا زور سے دیجئے۔ میں تو کتے کی بات کر رہا ہوں، اب میں ایک اور واقعہ بیان کر دوں۔ مجھے وقت پتا 2:40 ہو گئے ہیں، ہے نا؟ 3 بجے سے پہلے انشاءاللہ سلام ہو جائے گا۔ اور میاں روح کی غذا یہ ہے، وہ تو کھانا زندگی ہے، کھائیں گے، پھر شام ہوگی، پھر بھوک لگے گی، صبح اٹھیں گے تو لیجئے، پھر بھوک لگ گئی، پھر دوپہر ہوئی لیجئے، پھر پیٹ خوراک مانگنے لگ گئے، وہ تو زندگی کا ایک چلتا پھرتا نظام ہے، وہ چلے گا۔ یہ باتیں سن لو، کہاں موقع ملتا ہے آپ سے ملاقات کرنے کا۔ باقی سنو، حدیث میں آتا ہے، یہ تو میں نے کتے کی بات بتا دی ہے نا، نبی سے محبت، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کری، لیکن بہرحال آپ جس کے اندر جان تو ہے نا، جاندار تو ہے نا، جان والا تو ہے نا۔ اب میں آگے بڑھوں، آقا مسجد نبوی شریف میں وہ خطبہ دیتے ہیں ہر جمعے کا، ایک سو کے ٹہنے سے ٹیک لگا کر، جس کو استون حنانہ کہا جاتا ہے، کھجور کا ایک سو کا ٹہنا ابتدائی اسلام ہے۔ آقا جمعے کا جو خطبہ دیتے، اس سے پشت انور لگاتے، خطبہ دیتے۔ جب نظام آیا، صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ حضور اچھا نہیں معلوم ہوتا، ایک اچھا خوبصورت ممبر تیار کیا اور جمعے کے دن مسجد نبوی میں لے آئے۔ آقا وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، ایک آپ کھجور کے ٹہنے سے ٹیک لگا کر، پشت لگا کر، پشت پاک لگا کر آپ خطبہ دیتے۔ آقا اب ممبر پر خطبہ دے، آقا ممبر پہ آئے، صحابہ بیان کرتے ہیں آقا ممبر پہ آئے، ہمیں کسی کے رونے کی آواز آنے لگ گئی ہے۔ ابھی تو یہ کتا تھا، جاندار تو تھا نا، اب میں بغیر جان والے کی بات کر لے رہا ہوں، جس کے اندر جان ہی نہیں ہوتی ہے، بغیر جان والے کی بات کرنے لگ گیا۔ بتاؤں گا میں، بے جان بھی اگر نبی سے محبت کر لے، اس کے اندر جان بھی آ جاتی ہے اور زندہ جاوید ہو جایا کرتا ہے، بے جان اگر محبت کر لے آقا سے۔ اب وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میاں میں بخاری شریف پڑھا رہا ہوں آپ کو، میں قصے اور کہانی نہیں لے کے آیا، میرے پاس فرصت بھی نہیں کہ قصے کہانی سناؤں تمہیں، مدرسے کے اندر الحمدللہ یہی سب درس دیتا رہتا ہوں، تو بتانے لگ گیا ہوں کہ نانا آقا ممبر پر گئے تو رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کہتے ہم دائیں دیکھتے کوئی نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتے کوئی، رو کون رہا ہے؟ صحابہ تو یہ دیکھتے تھے لیکن میرا نبی تو جانتا تھا نا کہ کون رو رہا ہے، وہ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے نا، وہ تو عالم غیب ہے نا۔ آقا اترے، اس درخت جو سوکھا تھا، ہرا بھرا بھی نہیں تھا، سوکھا تھا، اس ٹہنے کے پاس آئے، آنے کے بعد آقا گفتگو فرمانے لگ گئے، جو ہر کسی کی بولی کو سمجھ لے، ہر کسی کو عطا کر دے، وہی تو ہمارا نبی ہے، وہی تو ہمارا نبی ہے۔ آقا گفتگو فرمانے لگ گئے اور الفاظ یہ ہے حدیث کے، آقا نے اس درخت سے فرمایا، اے استن حنانہ، تو چاہتا ہے تو کہے میں تجھے آخرت کی زندگی دے دوں، اور اگر تو کہے تو میں تجھے دنیاوی زندگی دے دوں، جو تو کہے وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ لو میں عقیدہ دینے لگ گیا، میں عقیدہ دینے لگ گیا۔ کہتے ہیں جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ ارے گدھے، دیتا رب ہے لیکن محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے، تجھے نہیں پتا بغیر محبوب کے وسیلے سے کہ بغیر رب کچھ نہیں دیتا ہے۔ اب اس تمہیں حنانہ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آقا کہہ رہے ہیں اے درخت، کہے تو تجھے آخرت کی زندگی دے دوں، اور تو کہے تو تجھے دنیا کی زندگی دے دوں۔ یہ فرما کر میرے آقا نے یہ میسج دے دیا، آقا
मालिक ही कहूंगा। क्यों मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तुझे आखिरत की जिंदगी चाहिए है तो आखिरत की ले ले, दुनिया की चाहिए है तो दुनिया की ले ले। इख्तियार देखो, पावर देखो, मेरे आका की अताएं देखो। बुखारी शरीफ हदीस पाक, आका ने जब ये कहा तो दरख्त ने कहा आका आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर है, वो अता फरमा दिया जाए, वो अता फरमा दिया जाए। लीजिए सहाबा है, तुमने जिंदगी में इंसानों की कब्र देखी होगी, आज सहाबा एक दरख्त की कब्र खोद रहे हैं। एक दरख्त की लहर बनाई जा रही है। कभी देखा कि दरख्त की भी कब्र है? हाँ है, उसने हल्लाना। आज भी अगर तुम जाओ और मस्जिद नबी शरीफ में अगर इंशाअल्लाह कभी ज़ियारत हो, इंशाअल्लाह वो तो हमारी शहरत से करीब है ना, हालात तो सुन रहे हैं ना, देख मुलाका फरमा रहे हैं ना। हाँ तो देखना, एक तुम्हें सुकून नजर आएगा वहां पर, उसके ऊपर आज भी लिखा है उस्तुने हन्नाना, यानी कि यही वो जगह है जहाँ पर वो दरख्त था और मेरे आका वहां पर खुतबा दिया करते थे। मस्जिद नबी में आज भी वो सुकून यानी कि पिलर बना हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ उस्तुने हन्नाना। अब वो सहाबा कब्र खोद रहे हैं, सुभान अल्लाह, और उस दरख्त को वहां दफन किया गया। तवज्जो तवज्जो, मैं कुछ मैसेज देने लग गया। अगर आका से मोहब्बत कर ले, उसमें जान आ जाए, तो गरीबुन नवाज जैसा बशर अगर आका से मोहब्बत कर ले, गौसे आजम जैसा बशर आका से मोहब्बत कर ले, आला हज़रत जैसा बशर आका से मोहब्बत कर ले। जालिम कहता मरकर मिट्टी में मिल गए, मैं कहता इन अल्लाह वालों की शान तो बड़ी है। अगर एक पेड़ लकड़ी मोहब्बत कर ले, वो जिंदा जावेद हो जाए, तो गरीबुन नवाज क्यों न जिंदा होंगे, गौसे आजम क्यों न जिंदा होंगे। सच्चाई ये है, ये ऐसे जिंदा है जो इनसे मोहब्बत कर ले वो भी जिंदा जावेद हो जाए। नारे रिसालत मसलके आला, जरा जोर से, कैसे आका वो का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरे सरकारों के। कान में मेरे मैसेज आ गया कि खाने का टाइम हो गया, अब मैं ये खाना यहाँ दूसरा खिला रहा हूँ जो इंशाल्लाह मैदान क़यामत में काम आएगा, और इंशाल्लाह वो मीज़ान अदल पर जाएगा, और इंशाल्लाह सुरखरुई का बाइस बनेगा। कहो इंशाल्लाह। जिंदगी में यह खाना खाते रहोगे, अब ये दिल में मत ख्याल लाना कि ये कह कह कर हमें भटका रहे और रुका रहे। मियाँ याद रख लेना, बात सच्ची ये है, सच्ची बात ये है कि कुरान ने कह दिया अला खबरदार, वो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को चैन मिलता है। तो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र ही से तुम्हारे दिलों को चैन मिलेगा। अल्लाह ताला हमारा आपको चैन अता फरमाए और हमें ईमान पर इस्तिकामत और हमें पुख्तगी अता फरमाए, अल्लाह के नेक बंदों से कुर्ब अता फरमाए। तो मैं क्या कह रहा था, एक दरख्त वो कुत्ता अगर मोहब्बत कर ले अल्लाह वालों से, तो वो इंसान बना कर और फिर रब उसे जन्नत में भेजे, और ये दरख्त आका से मोहब्बत कर ले, इसे जान आ जाए, सहाबा उसकी तदफीन करे और फिर आका उसे जन्नत का हकदार बना दे। तो बात ये है बाबू, आज इतराज किया जाता है अपने अकीदों पर मुस्तहकम रहना, वो सुन्नियत भरा माहौल जो तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों ने दिया है, उस सुन्नियत वाले माहौल को कायम रखना। 11वीं आए तो 11वीं करते रहना, 12वीं आए तो महफिलें करते रहना, और जो अहले सुन्नत के मामूलात है उस पर अमल करते रहना। कोई तुमसे पूछे तो जवाब देने के लिए हम हैं इंशाअल्लाह, लेकिन तुम इतना जवाब दे देना, हम आका से मोहब्बत, आका वालों से मोहब्बत बगैर किसी दलील के करते हैं। अपना काम कर, तू अपना काम कर। मेरे आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतावा रज़िया शरीफ में दलाइल के अंबार लगा दिए, दलाइल की दलीलों की बहारें लगा दी, लेकिन जब इस अंदाज पर आए तो क्या कहते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, जाना अपना काम कर, आगे बढ़, दिल का साजिश नच दिया फिर तुझको क्या, आगे बढ़ना, आगे बढ़, अपना काम कर। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं भाई, तेरी दोज़ख में जाएगा, वहां से हमने कुछ छीना नहीं ना, अपना हिस्सा अपने पास रख, खुल्द में पहुंचा रहा फिर तुझको क्या। हजरत इमाम राज़ी इंतकाल का वक्त है, शैतान आया है 360 दलीलें
نہیں دیتا، میں اپنے رب کو ایک بغیر کسی دلیل کے ماننا۔ یاد رکھنا، اس پر آ جاؤ، ہر چیز کی دلیل کے چکر میں مت پڑ جاؤ۔ واٹس ایپ کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا، لاؤ یہ کیوں ایسا کہ سب کی دلیلیں ہیں، لیکن تمہیں یہ جواب دینا ہے اپنے مخالف کو خاموش کرنے کے لیے نبی کے نام پر جھنڈا لگاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، لگاتے آگے بڑھ۔ غوث اعظم کی میلاد مناتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، منا آگے بڑھ۔ ہم نبی کے نام پر گھروں کو سجاتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، سجاتے آگے بڑھ۔ 10واں 20واں 40واں کرتے بغیر کسی دلیل کے، منع کرتے ہیں آگے بڑھ۔ دلیلیں ہیں، لیکن تمہیں جب یہ تیور اختیار کرو گے تو وہاں پر شیطان مغلوب ہوا تھا، یہاں بھی جو شیطانی شکل میں آئیں گے تمہیں بہکانے، وہ بھی انشاءاللہ مغلوب اور خائب و خاسر ہو کر اپنا راستہ لے لیں گے اور تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے محبت میں زندگی عطا فرمائے، انہی محبوبوں کی محبت میں آخری سفر عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔